الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے جمعۃ المبارک کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ، جمعۃ المبارک جسے مومنوں کی عید کہا جاتا ہے۔ اس دن آج میں آپ کے ساتھ جمعہ کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ زمینی اور آسمانی آفات سے بھی محفوظ رہیں گے، اور آپ ہی نہیں بلکہ آپ کا پورا گھر بھی محفوظ رہے گا۔ اس کے ساتھ اس عمل کے پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اگلے جمعہ تک اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اللہ کی خاص رحمت آپ پر برستی رہے گی۔ اور اس کے علاوہ وظیفہ کرنے کا جو بھی طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے آپ ضرور اس پر عمل کریں، اور صدقے کی نیت سے ضرور کچھ نہ کچھ آپ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر دیں۔ انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن میں بہت رحمتیں اور برکتیں اترنے والی ہیں، نازل ہونے والی ہیں۔ آپ اس عمل کو ضرور کریں، آگے بھی شیئر کریں۔ تو میں آج آپ کو اپنا یہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں سے بہترین دن جن میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت بھی اسی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ اب جمعۃ المبارک کی سنتیں اور آداب کیا ہیں؟ غسل اس دن ضرور کرنا چاہیے، اچھے نہیں نئے نہیں تو صاف کپڑے ضرور پہننے چاہیے۔ مسجد میں جلدی جانے کی فکر کرنی چاہیے، مسجد کوشش کریں کہ پیدل جائیں، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں، اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے نہ بڑھیں بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ کوئی فضول کام اس دن نہ کریں، مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو و لعب نہ کریں۔ اس کے علاوہ خطبہ کو غور سے سنیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ وہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جمعۃ المبارک کے دن خوشبو لگانا بھی سنت ہے، تو آج کل جو خوشبوئیں وغیرہ نکلی ہیں وہ بھی لگا لیجئے، اس سے بھی سنت پوری ہو سکتی ہے۔ جمعہ کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، ایک گھڑی ایسی ہے جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور اسے وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ بندہ راضی ہو جائے۔ جمعۃ المبارک کی یہ خصوصیات کے ساتھ اگر آپ میں سے کسی کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آج کے دن کوشش کریں کہ ان کی قبر کی زیارت کریں، وہاں سورہ یاسین شریف پڑھیں ایسی آواز سے کہ وہ سنیں اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچائیں۔ راہ میں جب کبھی ان کی قبر آئے بے سلام و فاتحہ کبھی بھی نہ گزریں کہ یہ والدین کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے وفات کے بعد بھی ان پر بہت زیادہ اجر و ثواب ان پر پیش کریں۔ تو ایک بہت ہی سچا واقعہ ہے، میری ایک بہن کا واقعہ ہے، وہ یہ عرض کرتی ہیں کہ مجھے کچھ دن پہلے 5 لاکھ روپے کی ضرورت پڑ گئی، تو میں نے کیا کیا کہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، میں نے یہ عمل کرنا شروع کیا۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے اس وظیفے پر عمل کرتے ہوئے جو کہ ہم نے تقریباً 1 سال پہلے یہ والا وظیفہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ عمل کیا اللہ پاک نے مجھے 2 ہی دنوں میں اتنا نواز دیا کہ 5 لاکھ کو بھی میں بھول گئی۔
وہ یہ کہتی ہیں کہ روحانی وظائف آپی جان آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے اس وظیفے نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ اب جب کبھی مجھے کسی پیسوں کی حاجت ہوتی ہے تو میں یہ عمل کر لیتی ہوں۔ میرے کاروبار میں اللہ پاک نے بے شمار برکت دی ہے، اللہ پاک نے مجھے بے شمار نوازا ہے، آج میں لوگوں کو بھی تقسیم کر رہی ہوں، اللہ پاک نے اس قدر مجھ پر کرم نوازیاں فرمائی ہیں۔ تو یہی خاص وظیفہ روحانی وظائف چینل آپ کے ساتھ بھی شیئر کرے گا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو قرض تلے دبے ہیں، جو قرض کی پریشانیوں سے دوچار ہیں، جو یہ چاہتے ہیں اللہ پاک ان کو تھوڑا نہیں بلکہ بے شمار عطا فرما دے، وہ یہ عمل ضرور کریں اور اس عمل کو آگے بھی شیئر کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سنا ہوگا اللہ پاک کا نام یا وہابو، یا وہابو جو بہت ہی زیادہ پاورفل یہ لفظ ہے، نام ہے۔ اس عمل کو آپ نے کرنا ہے کہ آپ کیا کریں کہ بعد نماز فجر یا آپ نے اس عمل کو بعد نماز عصر، آپ نے ان دونوں نمازوں میں سے کسی بھی نماز کے بعد 14 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے یا وہابو کو 1000 بار پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ ان دو نمازوں کے بعد نہ پڑھ سکے تو آپ صبح سے شام تک چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل کبھی رزق میں برکت سے محرومی نہ ہوگی، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی نسلیں بھی روزی کی کثرت کے سبب شاد کام رہیں گی۔ بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے، بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ ہے، اس عمل کو ضرور کریں، آگے بھی شیئر کریں۔ پھر سے سن لیجئے، آپ نے صبح سے شام تک کسی بھی نماز کے بعد اول آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور یا وہابو کو آپ نے 1000 بار لگاتار پڑھنا ہے، درمیان میں کوئی بھی بات گفتگو نہیں کرنی۔ دعا سے وظیفے سے پہلے نیت ضرور کر لیجئے، یا باری تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے مجھے بہت کچھ عطا فرما، مجھے اتنا پیسہ عطا فرما، اللہ پاک آپ کو اس جتنا مانگیں گے اس سے زیادہ ہی عطا فرمائے گا۔ تو بہت زیادہ پاورفل عمل ہے، آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن مدینہ منورہ میں خصوصی دعا ہو رہی ہے، ضرور اپنا نام شامل کروائیں اور ساتھ میں درود پاک بھی پیش کریں۔ آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے اولاد کے لیے خواہش دعا منگوانی ہے، کروانی ہے، یا جاب کے لیے دعا کروانی ہے تو ان دو چیزوں کے لیے خصوصی طور پر دعا ہو رہی ہے، آپ لوگ ضرور اپنا نام شامل کروائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھیے، جتنا ہو سکتا ہے درود پاک پڑھیے، کلمہ طیبہ پڑھیے، جتنا ہو سکتا ہے۔ آج کے دن آپ نے غفلت میں نہیں گزارنا ہے، بہت خاص دن ہے، جمعہ کا دن ہے، ہو سکتا ہے اگلا جمعہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، فوری طور پر عمل کر لیجئے۔ ربیع الثانی کا بھی آخری جمعۃ المبارک ہے، تو اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ تو خاص آپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے یہ عمل لائی ہوں۔ اس کے علاوہ ایک گزارش کروں گی آپ سے کہ اگر آپ لوگوں نے آن لائن قرآن پاک پڑھنا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیشن میں میسج کر دیجئے، یا آپ لوگ اور ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے ایک خصوصی پیکج بھی ہے جو کہ میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ ایک فارم دے دیا ہے، اس کو آپ فل کریں اور آپ کے لیے اسپیشل طور پر خصوصی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آپ کو آن لائن گھر بیٹھے قرآن پاک پڑھایا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔